داستان نصیر الدین محمد ہمایوں، قسط نمبر 5۔ ہمایوں کے پہنچنے سے قبل شاہ حسین کے امراء قلعے میں داخل ہو چکے تھے اور قلعے کی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا تھا، لہٰذا ایک ایک مہینہ کر کے 7 مہینے گزر گئے اور فتح کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ہمایوں نے تنگ آ کر یادگار ناصر کو لکھا کہ وہ فوراً اس کی مدد کو آئے، ہم دونوں مل کر ہی اس قلعے کو فتح کر سکتے ہیں۔ اس اثنا میں شاہ حسین اپنا کام دکھا چکا تھا۔ اس نے یادگار ناصر کو لالچ دیا کہ وہ اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گا اور اپنا داماد بھی بنا لے گا۔ یہ سب لالچ اس لیے تھا کہ وہ ہمایوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس کی یہ ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ یادگار ناصر مرزا نے تمام کشتیوں پر قبضہ کر لیا تاکہ ہمایوں دریائے سندھ نہ پار کر سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہمایوں کو گرفتار کرنے کی بھی راہ دیکھنے لگا۔ شاہ حسین نے دریائے سندھ میں اترا اور ہمایوں کی ان تمام کشتیوں پر، جو کہ سہون پر لنگر انداز تھی، قبضہ کر لیا۔ ان میں اس کا تمام خزانہ لدا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ جو مال و اسباب شیر شاہ کے حملوں سے بچ گیا تھا وہ اب ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمایوں مقامی ذمہ داروں کی مدد سے بمشکل تمام روہڑی کی جانب بچ کر نکل گیا، لیکن یادگار ناصر شاہ حسین کے بہکاوے میں آ کر جنگ کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ اس کے یہ تیور دیکھے تو ہمایوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اس کے پڑوس سے ہٹ جائے، پر کہاں جائے؟ جب تک ٹھٹا کی فتح کا یقین تھا اس نے ذمہ دار مالدیو کی عرضیوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ مالدیو ہندوستان کے معتبر ذمہ داروں میں سے ایک تھا۔ تسخیر ہندوستان میں مدد دینے کا وعدہ ہمایوں سے کر چکا تھا۔ اب ٹھٹا کی فتح کی طرف سے وہ مایوس ہو گیا تو اس نے اعلان کر دیا، میں اب مالدیو کے پاس جاؤں گا۔ مختصر سی فوج اس کے پاس رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے زیادہ تر سپاہی اس کے چچا یادگار مرزا اور شاہ حسین حاکم ٹھٹا سے مل گئے تھے۔ سندھ کا سفر، ریگستان ہی ریگستان، گرمی، اجنبی راستے، عورتیں ساتھ، یہ لشکر کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے مالدیو کی ولایت کی حدود میں پہنچ کر رک گیا۔ اطمینان تھا کہ چادر سر پر تھی کہ مالدیو نہایت طاقتور ذمہ دار ہے، وہ شیر خان سے بھی خوش نہیں، لہٰذا ہندوستان کی دوبارہ تسخیر میں وہ ضرور ہمایوں کی مدد کرے گا۔ ہمایوں ایک علاقے میں بیٹھا تھا، اسے معلوم ہوا کہ راجہ مالدیو جودھ پور میں ہے۔ اس نے اپنے ایک سفیر کو تحائف دے کر مالدیو کے پاس بھیجا۔ ہمایوں اپنے سفیر کی واپسی کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ اسے مالدیو کی نیت بدل جانے کی اطلاع ملی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس اطلاع پر یقین کرے، لیکن جب وہ سفیر واپس آ گیا اور اس نے اس اطلاع کی بذات خود تصدیق کی تو ہمایوں کو مالدیو کی بے مروتی کا یقین ہو گیا۔ راجہ مالدیو کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں کے پاس بہت مختصر سی فوج ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر ہمایوں کے پاس 1,00,000 2 لاکھ کا لشکر ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر شیر شاہ کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر شاہ وہ علاقے بھی چھین لے جو اسے مل چکے تھے۔ مالدیو نے چالاکی یہ کی کہ ایک کثیر جماعت ہمایوں بادشاہ کی طرف بھیجی کہ اسے گرفتار کر کے لے آئے، اور سفیر کو رخصت نہیں کیا تاکہ ہمایوں غافل رہے۔ لیکن سفیر کسی نہ کسی طرح بچ نکلا اور اس نے ہمایوں کو خبردار کر دیا کہ مالدیو غداری پر آمادہ ہے، جتنی جلد ہو سکے اس کی ولایت سے دور چلے جانا بہتر ہے۔ اطلاع مل چکی تھی، لیکن شاید دیر سے ملی تھی۔ دوسری نماز کا وقت تھا کہ شور اٹھا، مالدیو آن پہنچا ہے۔ کوئی ایسا گھوڑا قریب نہیں تھا جس پر حمیدہ بانو کو سوار کیا جا سکے۔ وہ حاملہ تھی، لہذا اونٹ کی سواری اس کے لیے مناسب نہیں تھی۔
بادشاہ نے اپنا گھوڑا حمیدہ بانو کو دے دیا اور خود اونٹ پر سوار ہوئے۔ مختصر سی جماعت ساتھ تھی، ایک رہبر کو ساتھ لے لیا تھا کہ راستہ دکھائے۔ گرم ہوا چل رہی تھی، گھوڑے اور دوسرے چوپائے گھٹنوں گھٹنوں تک ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور مالدیو تعاقب میں تھا۔ مالدیو کا لشکر قریب آ گیا۔ ہمایوں نے کچھ سوچ کر لوگوں کو پیچھے چھوڑا کہ وہ غنیم کا راستہ روکے اور خود آگے بڑھ گیا۔ وہ لشکر جو پیچھے چھوڑ آئے تھے اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے، گھوڑوں کو پانی میسر نہیں آیا تھا۔ ایک جگہ پانی میسر آیا، یہیں اس کے وہ ساتھی مل گئے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یہاں سے اس سفر کا پھر آغاز ہوا اور راستے کی بہت سی مشکلیں اٹھانے کے بعد یہ قافلہ عمر کوٹ پہنچ گیا۔ عمر کوٹ کا رانا ایسا بامروت نکلا کہ ہمایوں کے استقبال کے لیے خود باہر آیا اور ہمایوں کو قلعے کے اندر لے گیا۔ قلعے کے باہر شاہی فوج نے قیام کیا۔ چند روز کی مہمانداری کے بعد عمر کوٹ کے رانا نے ہمایوں کو اعتماد میں لے کر مطلب بیان کیا۔ مہاراج، آپ کا اور میرا دشمن مشترکہ ہے۔ شاہ حسین نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اب میں لشکر جمع کر کے اس سے بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ میرے ساتھ چلیں۔ ہمایوں نے شاہی حرم عمر کوٹ میں چھوڑا۔ ان میں حمیدہ بانو بیگم بھی تھی جو حاملہ تھی۔ حمیدہ بانو کے بھائی کو ان عورتوں کا نگران مقرر کیا اور خود رانا کے ساتھ بھکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ 15-20 کوس پہنچا ہوگا کہ اس کا ایک ماتو جنگجو گھوڑا دوڑائے ہوئے آ پہنچا۔ اس وقت ہمایوں 10,000 فوج کے ساتھ ایک باغ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ترتی بیگ نے خوشخبری سنائی کہ حمیدہ بانو کے بطن سے اللہ نے اسے فرزند عطا کیا ہے۔ ہمایوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے وہ خواب یاد آ گیا جو اس نے عرصہ پہلے لاہور میں دیکھا تھا۔ اسے کسی بزرگ نے بشارت دی تھی کہ ہمایوں نئی شادی کرے گا، اس کی بیوی سے ایک فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام جلال الدین اکبر رکھا جائے تو وہ ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ اب جو فرزند پیدا ہوا تو ہمایوں کو یقین آ گیا کہ خواب سچا تھا۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ بہت جلد ہندوستان اس کے قبضے میں ہوگا۔ اس نے بیٹے کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا۔ جو پرگنہ جون ہمایوں نے فتح کر لیا تو اہل حرم کو عمر کوٹ سے اپنے پاس بلوا لیا۔ ان میں نومولود اکبر بھی تھا جس کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ ہمایوں سمجھ رہا تھا کہ مشکلیں ٹل گئی، لیکن حوادث نے ابھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے امراء آپس میں لڑ پڑے اور ایک ایک کر کے الگ ہوتے رہے۔ جو لوگ اطراف سے آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے صرف 70 آدمی اس کے گرد رہ گئے تھے، ان میں اس کے اہل و عیال بھی شامل تھے۔ ایسے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، معلوم ہوا بیرم خان گجرات سے اس کی مدد کو آن پہنچا ہے۔ بیرم خان مغلیہ خاندان کا پرانا نمک خوار تھا۔ عہد بابری میں وہ اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان آیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ مغلوں کا نمک خوار تھا۔ اس نے جو سنا کہ ہمایوں مشکل میں ہے تو وہ اس کی مدد کو آن پہنچا۔ بیرم خان اس وقت آیا جب ہمایوں تنہا رہ گیا تھا اور ایران کی طرف کوچ کا ارادہ کر چکا تھا۔ بیرم خان نے بھی اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھری۔ ہمایوں نے شاہ حسین کے پاس آدمی بھیج کر دریا عبور کرنے کے لیے چند کشتیاں طلب کی جو اس نے فوراً فراہم کر دی۔ وہ تو خدا سے چاہتا تھا کہ یہ بلا کسی طرح ٹلے۔ نومولود اکبر کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کو اس کی دایا کے سپرد کر کے خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ صرف اکبر کی والدہ اور چند خادماؤں کے ساتھ لے کر دریا عبور کر گیا۔ شاہ حسین نے مرزا عسکری اور مرزا کامران کے پاس آدمی بھیجا اور اطلاع دی کہ ہمایوں قندھار چلا گیا ہے۔ بے مروت بھائیوں نے پہلے تو یہ کہا کہ لشکر گاہ پر حملہ کر کے ساز و سامان لوٹ لیا اور شہزادہ اکبر کو پہلے تو قندھار میں لے جا کر رکھا، پھر کسی مصلحت کی بنا پر کابل کے قلعے میں پہنچا دیا۔
دوسری طرف مرزا کامران نے جو قندھار میں تھا ہمایوں کا راستہ روکا۔ ہمایوں قندھار جانے کی بجائے ایران کی طرف چلا گیا۔ ہمایوں مراحل طے کرتے ہوئے خراسان کے گرم ترین علاقے سیستان جا پہنچا اور بیرم خان کو شاہ طہماسب صفوی کی خدمت میں بھیجا۔ اسی کے ہاتھوں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھی روانہ کیا، جس میں اپنے حالات کا تذکرہ کیا تھا اور یہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کی مدد سے قندھار پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے۔ ہمایوں کے حالات ایسے ہی تھے کہ شاہی ایران خط پڑھنے کے بعد آبدیدہ ہو گیا، اپنے امیروں کو متعین کر دیا اور حکم دیا کہ راستے میں ہر منزل پر کھانے پینے کی اشیاء مہیا کیے جائیں اور گانے بجانے والے بھی متعین کیے جائیں، جیسا کہ بادشاہوں کے شایان شان ہے۔ بادشاہ نے اس کے مزاج کا ایسا خیال رکھا کہ جب وہ اس کا مہمان ہوا تو اس کی دل شکنی کے خیال سے کبھی شکست کا ذکر نہیں چھیڑا جو اسے افغانوں کے ہاتھوں اٹھانا پڑی تھی۔ کبھی ہمایوں نے خود بھی تذکرہ کرنا چاہا تو اسے تسلی دے کر خاموش کر دیا۔ ایک روز اتفاق سے ذکر چھڑ گیا۔ ہمایوں نے بھی کہہ دیا، بھائیوں کی منافقت ہی کی وجہ سے دشمن اتنا طاقتور ہو گیا تھا۔ شاہ طہماسب ہمایوں کی اس مختصر بیانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی امداد کے لیے دل و جان سے حاضر ہو گیا اور اسے 30,000 سواروں پر مشتمل ایک فوج مہیا کر دی۔ ہمایوں نے چلتے وقت عہد کیا کہ وہ فتح کے بعد قندھار شاہ کے بیٹے شاہ مراد کی نظر کر دے گا۔ ہمایوں اس فوج کو لے کر روانہ ہوا اور راستے میں قلعوں کو فتح کرتے ہوئے قندھار پہنچ گیا۔ قندھار پر مرزا عسکری قابض تھا۔ ہمایوں نے 6 مہینے کے محاصرے کے بعد اس کو شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر لیا اور حسب معاہدہ قندھار شہزادہ محمد مراد کے آدمیوں کے سپرد کر دیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ کسی فتح سے دوچار ہوا تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب اسے کابل فتح کرنا تھا۔ اس وقت اس کے عزائم ایسے تھے کہ پہاڑ کو چونٹی سمجھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ شہزادہ مراد کے فوت ہو جانے کی خبر پہنچی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی اس وقت کچھ لوگ ہمایوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ کابل کے فتح ہونے تک اہل و عیال کو قلعہ قندھار میں رکھا جائے۔ ہمایوں نے کچھ لوگوں کو قلعہ قندھار کی طرف واپس بھیجا۔ قزلی باش قلعہ دار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب قلعہ ہماری تحویل میں آ چکا ہے، اس لیے اب ہم کسی کو بھی قلعے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات ہمایوں کو بڑی ناگوار گزری۔ بیرم خان اور دوسرے عمرا نے فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر قندھار دوبارہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ قندھار پر قبضے کی یہ تدبیر کی گئی کہ چند ہندوستانی اور مغل سپاہیوں کو اونٹوں پر گھاس اور جلانے کی لکڑیاں دے کر شہر میں پہنچا دیا۔ اسی طرح چند دن تک ہمایوں کے لشکری گھاس کے گٹھے لے کر شہر میں آتے جاتے رہے۔ ان گٹھوں میں ہتھیار تھے جو اندر پہنچتے رہے۔ پھر ایک رات جب دربان اور محافظ غافل تھے، یہ سپاہی ہتھیار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ قلعہ دار کو اس وقت خبر ملی جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لشکر قلعے کے قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اشارہ پاتے ہی اندر داخل ہو گیا۔ قلعہ دار نے لڑائی کو بے سود جانا اور قلعے سے نکل کر عراق کی طرف بھاگ گیا۔ ہمایوں نے قندھار بیرم خان کے سپرد کیا اور خود کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہمایوں کا لشکر کابل کے دروازوں پر پہنچا تو مرزا کامران اپنی جان بچا کر غزنی بھاگ گیا۔ ہمایوں فتح کے نقارے بجاتے ہوئے کابل میں داخل ہوا۔ مرزا عسکری شہزادہ اکبر کو کابل لے آیا۔ اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اسے فتح کا یہ انعام ملا کہ بچھڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہوئی۔ حمیدہ بیگم تو ماں تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کتنی زور سے لپٹا کر پیار کریں۔ مرزا عسکری کی بیوی اور ماں اس ملاپ کو دیکھ رہی تھی۔ بہن، تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے بیٹے کو زندہ رکھا۔ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے سکتی؟ حمیدہ بانو نے کہا۔
زندگی کا بدلہ زندگی ہوتی ہے، میرے شوہر کی زندگی بچا لو، اگر وہ اطاعت پر آمادہ ہو تو ان کی جان بخشی کی جائے۔ بہن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ حمیدہ بانو نے ہمایوں کو راضی کر لیا کہ اس احسان کے بدلے میں اپنے بھائی کو معاف کر دیں۔ مرزا عسکری نہایت شرمندگی کے ساتھ ہمایوں بادشاہ کے حضور حاضر ہوا۔ گزشتہ باتوں کا مطلب ذکر نہیں ہوا۔ مغل قبائل کے سردار گردن میں تلوار لٹکا کر اور کفن ہاتھ میں لے کر ہمایوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمایوں نے فراخ دلی سے اسے معاف کر دیا۔ اس احسان کا بدلہ اس نے یہ دیا کہ بدنیتی کو کام میں لایا اور موقع ملتے ہی فرار ہو گیا۔ مرزا کامران نے پہلے ہی پٹھانوں کے پاس جا کر پناہ لی تھی، مگر اسے وہاں سے بڑی بے آبروئی کے ساتھ نکلنا پڑا۔ وہ بھگ کر چلا گیا اور کچھ دن اپنے چچا زاد بھائی شاہ حسین کا مہمان رہا۔ یہاں اسے یہ اطلاع ملی کہ ہمایوں بادشاہ بدخشاں کی طرف گیا ہوا ہے۔ اس نے لشکر فراہم کیا اور تیزی سے یلغار کرتے ہوئے کابل پہنچ گیا اور اندھیری رات میں قلعے کے نیچے جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ جیسے ہی صبح کے وقت قلعے کے دروازے کھولے گئے، اس کا لشکر اچانک اندر داخل ہو گیا اور قبضہ کر کے چند امیروں کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر ہمایوں نے بدخشاں سے لوٹ کر دوبارہ کابل کا محاصرہ کر لیا اور چند دن کے اندر ہی کامران مرزا کو وہاں سے بے دخل کر دیا، مگر وہ بھی نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے 3 مرتبہ کبھی تو مرزا عسکری کی مدد سے، کبھی دوسرے مرزاؤں سے ساز باز کر کے کابل پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے ہر مرتبہ اسے نکال باہر کیا اور بالآخر ہمایوں نے اسے اندھا کر کے کعبۃ اللہ بھجوا دیا۔ مرزا ہندال کے سر میں بھی خودسری کی ہوا بھری۔ اس نے ہمایوں کے لشکر پر شبخون مارا، مگر جلد ہی گرفتار ہو گیا اور قتل کر دیا گیا۔ مرزا کامران کا بھی اچھا حشر نہیں ہوا۔ وہ کعبۃ اللہ گیا، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بنگال کے انتظام کے بعد شیر شاہ آگرہ آیا اور وہاں کا بندوبست کرنے کے بعد سکہ اور خطبہ اپنے نام کا جاری کیا اور مالوا کی تسخیر کے ارادے سے گوالیار کا رخ کیا۔ شیر شاہ کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مالوا اور ماوڑہ کی فتوحات اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بہترین منتظم اور نہایت دلیر تھا۔ اس نے نہ صرف ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا، بلکہ ہمایوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستان پر 5 سال تک نہایت کر و فر سے حکومت کی۔ لیکن اس کے وفات کے ساتھ ہی پٹھانوں میں پھوٹ پڑنے لگی۔ اس کا جانشین سلیم شاہ بھی کچھ لائق بادشاہ تھا، لیکن اس کے انتقال نے بغاوتوں کے دروازے کھول دیے۔ ہمایوں کے کانوں میں یہ خبریں برابر پہنچ رہی تھی، لیکن ابھی وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھا، بلکہ اس عرصے میں وہ دوبارہ بلخ، سیستان اور کشمیر پر فوج کشی کر کے مخالفوں کو نیچا دکھا کر کابل واپس آتا رہا تھا۔ سکندر شاہ سوری نے غلبہ و فتح کے بعد تمام سوری سرداروں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہونے کے بعد یہ تقریر شروع کی۔ اب میں صاف صاف یہ کہتا ہوں کہ میں سلطنت کے قابل نہیں ہوں۔ تم سے میری درخواست ہے کہ جس کو تم اس کا اہل جانتے ہو اسے تخت پر بٹھا دو۔ میں اس کی اطاعت گزار کروں گا، لیکن اچھی طرح یاد رکھو کہ اس نازک وقت میں جبکہ ہمایوں نے قزل باشیوں کا ایک خوخار اور جرلار لشکر لے کر اپنے ملک پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، کابل کو بھی فتح کر چکا ہے اور اپنے بھائیوں کی سرکوبی کر کے بہت جلد ہندوستان میں داخل ہونے والا ہے، ہم پٹھانوں میں لودھیوں اور سوریوں کی نزاع برپا ہے۔ یہ خاندانی جھگڑے اس ملک سے ہماری سلطنت کا قلع کما کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غنیم کا مل کر مقابلہ کریں۔ اس تقریر پر تمام پٹھان سرداروں نے اتفاق و اتحاد کی قسمیں کھائی اور اطاعت کے عہد و پیمان کر کے سکندر شاہ کو تخت پر بٹھا دیا، جو شیر شاہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس تقریر نے ابھی پر پرزے نکالے بھی نہیں تھے کہ ہمایوں کے ہندوستان آمد کی اطلاعات پہنچنے لگی۔ ان اطلاعات نے اتفاق کی جگہ انتشار پھیلا دیا۔ اس وقت تک افغانی کو ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔
ہر قوم اپنی اپنی جاگیر میں خوش تھی۔ ممکن ہے سکندر شاہ انہیں آپس میں ملوا دیتا، لیکن ہمایوں کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع نے ان سب کو اپنے دفاع میں مشغول کر دیا۔ ہر طرف وہی افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جیسے کبھی شیرشاہ کی موجودگی سے مغل خائف کرتے رہتے تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ اب افغانوں پر وہی وقت آ پڑا تھا۔ حالانکہ ابھی ہمایوں ہندوستان پہنچا نہیں تھا، صرف اس کی خبریں تھیں جو دہشت بن کر چھا رہی تھی۔ ہمایوں کابل میں تھا، ہندوستان پر حملے کا عزم کر چکا تھا، لیکن ابھی سوار نہیں ہوا تھا۔ شکار کا موسم تھا اور وہ ہندوستان پر حملے میں الجھ کر اس موسم سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ مقتدر امراء کے ہمراہ شکار کے لیے سوار ہوا اور ازراہ تفنن فرمایا۔ اس وقت 3 آدمی یکے بعد دیگرے راستے میں ملے۔ ان کے نام دریافت کر کے قال کا اندازہ کیا جائے، شاید اس فال سے اندازہ ہو کہ ہندوستان پر حملے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ پہلا شخص جو سامنے آیا، اس کا نام دریافت کیا گیا۔ اس نے جواب دیا، میرا نام دولت خواجہ ہے۔ ہمایوں نے اس کو بشارت سمجھا اور اس شخص کو انعام و اکرام کر کے جانے دیا۔ جب کچھ اور آگے بڑھے تو ایک اور دیہاتی ملا۔ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام مراد خواجہ ہے۔ خوب ہو، اگر تیسرا آدمی اپنا نام سعادت خواجہ بتائے، ہمایوں نے کہا۔ جب کچھ اور راستہ طے ہوا تو ایک شخص دکھائی دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس تیسرے آدمی نے اپنا نام سعادت خواجہ بتایا۔ اس عجیب و غریب واقعے پر ہمراہی تعجب کرنے لگے۔ سب کو یقین آ گیا کہ امداد غیبی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہندوستان میں ضرور فتح نصیب ہوگی۔ اس نیک فال کے بعد ہمایوں اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے لشکر ترتیب دیا اور روانہ ہو گیا۔ کہیں رکے بغیر پشاور جا کر قیام کیا۔ قندھار کا حاکم بیرم خان حسب الحکم حاضر ہوا۔ شاہی لشکر دریا سندھ سے گزرا۔ روہتاس کا حاکم تاتار خان کاشی تھا۔ قلعہ مستحکم ہونے کے باوجود وہ مقابلے پر نہ ٹھہر سکا اور فرار ہو گیا۔ ہمایوں کوچ پر کوچ کرتے ہوئے لاہور کی طرف متوجہ ہوا۔ لاہور کے افغان ہمایوں کے لشکر کی آمد کی خبر پا کر فرار ہو گئے۔ ہمایوں بغیر جنگ کے لاہور شہر میں داخل ہو گیا۔